ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں رانا احسان افضل خان صاحب سے اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے. کیسے پتہ ہے تیمور جھگڑا صاحب آپ کو کہ یہ جو جن کی ہلاکت ہوئی ہے یہ جو آپ کا ورکر بھی تھا اور مینٹلی شاید ڈسیبلڈ تھے یہ ورکر، کیسے پتہ چلے آپ سب کو؟ میں نے تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، پر میں جو آپ کی بات سن رہا تھا تو دیکھیں مجھے ایک بات پہ اعتراض ہے جو انفارچونیٹلی حکومت کے ارادے جو ہے وہ بتا دیتا ہے. میں ابھی رانا احسان صاحب کو کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جن باتوں پہ یا جن حقائق پہ حکومت نے اپنا نیریٹو بنایا ہے، ایک کرائم پہ حکومت اپنا نیریٹو نہیں بناتی، حکومت جو ہے وہ کرائم کو سالو کرتی ہے، پروسیکیوٹ کرتی ہے. اب آپ نے خود سوال کیے، ان کے پاس سوال کے جواب نہیں تھے. جو پی ٹی آئی کی پارٹی کی پوزیشن ہے وہ جو آپ نے سٹیٹمنٹس آپ نے نہیں جھگڑا صاحب، بٹ بڑا اہم سوال رانا صاحب نے یہ بھی اٹھایا نا کہ آپ کو کہ پارٹی نے یہ کیسے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا کہ یہ جو صاحب تھے یہ مینٹلی ڈسیبلڈ تھے. کیا مطلب کہ یہ جو یہ بھی آپ کی پارٹی کا نیریٹو ہے نا، تو یہ کیسے بلڈ ہوا ہے؟ آپ بتا دیں یہ کس نے بتایا ہے؟ فیکٹس پہ ہے یا آپ کی کوئی میں نے نہیں کہا کہ پارٹی کا نیریٹو، میں نے یہی کہا ہے کہ I haven't heard this and میں جو ہے وہ اس کو بھی نہیں ڈیفینڈ کروں گا. اس ماحول میں جب بات ہوگی تو کلیریفیکیشن بھی آئے گی، جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو اون کرنا بنتی تھی. دیکھیں یہاں بھی جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا مرا ہے، وہ مینٹلی انسٹیبل تھا، وہ مینٹلی اسٹیبل تھا. اگر ہم ان کی ہی یہ سٹوری، ان کی ہی یہ جو بقول ان کے جو یہ فیکٹس ہیں یہی مان لیں تو پھر یہ تو بنتا تھا کہ ہم یہاں جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ لڑکا پارٹی کا ورکر تھا یا نہیں تھا ورکر. اس کا پارٹی کی پالیسی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں کہیں بھی اس ٹائپ کے کرائمز ہوتے ہیں نا، پہلے تو عارفہ آپ دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، یو کے میں دیکھ لیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون ہوتا ہے. وہ پہلی بات کہتے ہیں اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ کہ یہ ٹیررزم تھی یا یہ کوئی کرائم تھا یا یہ کوئی انیڈورٹنٹ انسیڈنٹ تھا. یہاں پہ دو منسٹر 2 منٹ کے بعد آ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ملک نارمل ہو جائے گا. مطلب وائی آر یو آسکنگ می؟ ان کی بات جو ہے یہ حکومت ہے، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. پارٹی نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ غلط کام غلط ہے، بٹ یہ دنیا میں بتا دیں یہ کون سے ملک میں ہے جب رانا صاحب ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے. جی رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر. جو لنک جو پارٹی سے بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ نفرت کے بیج بوئیں گے، جب آپ ہیٹریڈ کے اوپر ایک ادارے کے خلاف آپ جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کریں گے اور آپ اس کو بار بار، اور وہ نیریٹو حقائق پہ نہیں مبنی ہوگا اور آپ اس کو بار بار جو ہے ریپیٹ کریں گے، تو آپ کے جو ورکرز ہیں وہ مختلف طریقوں سے ریئیکٹ کریں گے. 9 مئی بھی یہی ہوا تھا نا، اٹ واز سم تھنگ، خان نہیں تو پاکستان نہیں، ریڈ لائن خان ہے. اور پھر آپ 10 فوجی تنصیبات کے سامنے پروٹیسٹ کرنے چلے گئے اور جب وہاں آگ لگ گئی، تباہی مچی، تو آپ نے کہا ہمارا ایسے لینا دینا ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ کو ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں، جو مدینہ میں چور چور کے نعرے لگے تھے، خان صاحب انکریج کرتے تھے کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا، یہ جہاں جائیں گے ان کو گالیاں پڑیں گی، یہ جہاں جائیں گے لوگ ان کو جوتے ماریں گے. تو ہی وڈ انکریج ہز ورکرز ٹو ڈو اٹ. اور جب وہ ہوا تو ان لوگوں کو 8 اور 10 سال کی سزائیں ہوگی مدینہ کے اندر. اور ان کو پھر یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو شاہی معافی دلوائی ایم بی ایس سے، ان کو استثناء لے کے، وہ 8-10 پی ٹی آئی کے ورکرز تھے. تو آپ کہیں نہیں آپ پھر کہیں سر پھر وہ 9 مئی کے لوگوں کو بھی معافی دے دیں. اگر دوسرے ملک میں جا کے معافی دلوا رہے ہیں تو 9 مئی کے لوگوں کو بھی معافی دلوا دیں. وہ تو ہے نا، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، معافی نامہ لکھتے ہیں تو پھر معافی ملتی ہے نا. انہوں نے تو وہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پھر معافی نامے لکھے، انہوں نے کہا ہمارے سے غلطی ہوئی، تو پھر ان کو معافیاں ملی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو ادھر بھی وہ نہیں، ادھر جو لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں فوجی عدالتوں سے جنہوں نے معافی نامے لکھے، جنہوں نے اپیل کی. یاسمین راشد کا کیس آپ کیوں نہیں فائنل کرتے؟ وہ تو جو معافی نامے اگر وہ لکھ دیں گے ان کو بھی معافی مل جائے گی. اگر وہ ایکسیپٹ آف گلٹ کریں گے ہوگی تو پھر معافی لکھے گی نا. جب کسی کا کیس اس سے پہلے بھی اگر لکھتے ہیں تو وہ دے کے اپیل کیا ہمیں جو معافی دے دیں، جب ان کا بھی کیس ابھی پھر ٹھیک ہے. پھر کیس جب ہوگا تو پھر وہ ہم تو نہیں چلا رہے کیس، تو عدالتیں چلا رہی ہیں. تو دیکھیں بات. سر اب میرے وقت نہیں رہ گیا، تو تیمور صاحب آپ 30 سیکنڈ سر آپ کوئی جواب دینا چاہیں تو بس. رانا صاحب نے کہا کہ یاسمین راشد معافی نامہ لکھ دیں گی تو وہ باہر آ جائیں گی. یہ تو خود جو ہے وہ جوڈیشری پہ اور جوڈیشل پروسیس پہ چارج ہے.
बात ही खत्म हो गई। नहीं, मैंने एक कंपैरिजन किया है, मैंने ये नहीं कहा आप उसको, आई सेड कि उन्होंने कहा कि सऊदी में कैसे छोड़ दिया, तो उन्होंने माफ़ी नामे लिखे, वहाँ जो सिस्टम है और जो एक्सेप्ट कर सकता है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, तो यहाँ अगर वो माफ़ी नामे एक्सेप्ट ऑफ गिल्ट करेंगे तो जिसने एक्सेप्ट करना है, जो भी फोरम है, अगर वो कर लेगा तो उनको माफ़ी मिल जाएगी। विद इन द रूल्स है ना ये सिस्टम, अपील प्रेसिडेंट को कर सकते हैं आप, तो सर कन्विक्शन तो फिर कन्विक्शन के बाद ही होगा ना, फिर तो कन्विक्शन ही नहीं हो रही ना, यही तो हमारा वो तो सवाल अदालतों ने करनी है, हमने तो नहीं करनी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कराची के नौजवान का कत्ल, जिसके ऊपर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू में कितनी हम कह सकते हैं कि या इनकॉम्पिटेंट निकली या फिर कोई उसके पीछे भी एजेंडा था। स्टे विद अस।